السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے ایک بہت ہی حساس مضمون پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس پروگرام کے آرگنائزر سید محمد عبدالواسع حسینی المعروف امان اللہ چشتی ہیں۔ وہ حساس موضوع دینی اداروں اور جماعتوں میں اختلافات، اس کے اسباب اور اس کا حل، اس عنوان سے ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ تعمیر مشکل ہوتی ہے اور تخریب آسان۔ گھر بنانے اور بسانے میں مدت لگ جاتی ہے، لیکن گرانے اور اجاڑنے میں وقت نہیں لگتا۔ ان کاشتکاروں کا درد دل پوچھیے جو موسم سرما کی ٹھنڈک، موسم گرما کی شعلہ ریز دھوپ اور برسات کی رمجھم بارش کے درمیان دن رات ایک کر کے کھیت بوتے ہیں، درخت لگاتے ہیں، اسے سیراب کرتے ہیں اور اس کی حفاظت و نگرانی کے لیے ہر طرح کی مشقت گوارا کرتے ہیں۔ لیکن سیلاب کی موج بلاخیز چند گھنٹوں میں ان سب کو روند ڈالتی ہے اور ساری محنت چند لمحوں میں تخت و تاراج ہو کر رہ جاتی ہے۔ دنیا کا یہ نظام ہے کہ کسی بھی چیز کا بنانا اور کسی بھی چیز کو تعمیر کرنا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ کسی بھی چیز کے تعمیر کرنے میں اپنا وقت لگتا ہے، اپنی طاقت لگتی ہے اور اپنے دماغ کی قوت کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ بہت ہی لمبا کام ہے اور بہت ہی مشقت والا کام ہے۔ تعمیر مشکل سے ہوتی ہے اور اس کو خراب کرنا، اس کو ویران کر دینا، اس کو تباہ کر دینا، اس کو گرا دینا بہت ہی آسان کام ہے۔ جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی بڑی عمارتیں لوگ بناتے ہیں اور اس میں وقت لگتا ہے اور اپنا قیمتی سرمایہ لگتا ہے، لوگ زیادہ لگتے ہیں، لیکن جب اسی کو خراب کرنے کی باری آتی ہے، اس عمارت کو منہدم یعنی گرا دینے کی بات آتی ہے تو بہت تھوڑا سا وقت لگتا ہے اور اس عمارت کے منہدم کرنے کے لیے، گرانے کے لیے مزدور بھی زیادہ نہیں لگتے، زیادہ لوگوں کی ضرورت بھی نہیں پڑتی اور نہ اس کے اندر اتنا پیسہ لگتا ہے، اتنا سرمایہ لگتا ہے جتنا کہ اس کے عمارت کے وقت لگا تھا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی تعمیر کرنا بہت مشکل کام ہے، یعنی کسی بھی چیز کو آباد کرنا بہت مشکل کام ہے اور اس کو ویران کرنا بہت آسان کام ہے۔ اور اسی طرح اس بات کو وہ لوگ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں جو کسان ہوتے ہیں، جو کاشتکاری کرتے ہیں، کیونکہ کاشتکاری کے لیے، کھیتی کے لیے کسان اپنا سارا وقت لگا دیتا ہے۔ موسم سرما کی ٹھنڈک کا احساس اس کو نہیں ہوتا اور موسم گرما کی جو تیز دھوپ ہوتی ہے اور سورج سے جو شعاعیں نکلتی ہیں اور گرم دھوپ وہاں سے جو آتی ہے اس کو احساس نہیں ہوتا، اور اگر احساس ہوتا بھی ہے تو وہ اس گرمی کو برداشت کر کے، اس ٹھنڈی کو برداشت کر کے، اور اگر بارش ہوتی ہے تو بارش کے خطرات کو وہ برداشت کرتے ہوئے اور بارش میں بھیگتے ہوئے کام کرتا ہے اپنی کھیتی بنانے کے لیے۔ لیکن اگر اس کو برباد کرنا ہو تو ایک ہی وقت میں ایک سیلاب آتا ہے اور ساری کھیتی کو تباہ اور تاراج کر دیتا ہے۔ تو کسی بھی چیز کے تعمیر کرنے میں، آباد کرنے میں وقت لگتا ہے، محنت لگتی ہے، مشقت لگتی ہے، اور اس کو برباد کرنے میں، ویران کرنے میں نہ وقت لگتا ہے، ہاں اگرچہ کہ وقت لگتا ہے لیکن اتنا وقت نہیں لگتا جتنا کہ اس کو آباد کرنے میں لگا، اور محنت بھی لگتی ہے لیکن اتنی نہیں جتنا کہ اس کو آباد کرنے میں لگی تھی۔ بہرحال کسی بھی چیز کے آباد کرنے میں وقت لگتا ہے اور محنت لگتی ہے، لیکن اس کو برباد کرنے میں وقت اور قیمت نہیں لگتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اسی نظام پر بنایا ہے کہ کسی چیز کے اوج کمال پر پہنچنے میں دیر لگتی ہے، اوج کمال پر پہنچنے میں، یعنی اس کے
بلند ہونے میں دیر لگتی ہے لیکن اس کے بکھرنے اور ٹوٹنے پھوٹنے میں دیر نہیں لگتی۔ انسان کی اپنی پیدائش سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے تک پہنچنے میں کتنا سارا وقت لگ جاتا ہے، لیکن جب موت کا فرشتہ آ دھمکتا ہے تو دنیا سے آخرت کا سفر لمحوں میں طے ہو جاتا ہے۔ انسان کی زندگی کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے بنایا ہے کہ انسان پیدا ہونے کے وقت سے جوانی تک ایک لمبا عرصہ گزار دیتا ہے، اور جوانی سے بڑھاپے تک ایک لمبا وقت اور لمبا عرصہ گزار دیتا ہے، لیکن جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو چند ہی لمحوں میں اس کی موت ہو جاتی ہے اور وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ قدرت کا یہ نظام جیسے کائنات میں پھیلی ہوئی چیزوں اور انسانوں کے بارے میں ہے، اسی طرح قوموں، جماعتوں اور گروہوں کے سلسلے میں بھی ہے۔ کوئی بھی گروہ یعنی کوئی بھی جماعت اپنا اجتماعی ڈھانچہ برسوں میں تیار کر پاتا ہے، یعنی کوئی بھی جماعت اپنا ڈھانچہ اور اپنی پہچان، اپنی شناخت بنانے میں کئی برس اور کئی سال گزار دیتی ہے، تو تب جا کر وہ جماعت بنتی ہے۔ جیسے پرندے تنکے چن چن کر آشیانے بناتے ہیں، یعنی پرندے ایک ایک تنکا جمع کر کے اپنا وقت لگا کر اور اپنی محنت لگا کر اپنا گھونسلہ بناتے ہیں، ایسے ہی اس اجتماعیت سے جوڑنے کے لیے ایک فرد پر محنت کی جاتی ہے، تب جا کر کہیں ایک آشیانہ تیار ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی وہ طوفانوں کی زد میں رہتا ہے، یعنی طوفان آ کر اس کو برباد کر سکتا ہے۔ اگر اس کے بنانے والوں اور بسنے والوں نے اس کو بچا کر نہ رکھا اور اس کے تنکے نوچنے شروع کر دیے تو بکھرنے میں دیر نہیں لگتی۔ اس اجتماعیت کو وجود میں لانے کے لیے شروع میں ایک طویل اور پرمشقت راستہ طے کیا جاتا ہے، مخالفتوں سے گزرنا پڑتا ہے، جان و مال اور عزت و آبرو کی قربانی دینی پڑتی ہے، لوگوں کی خوشامد کی جاتی ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس سے تعلق وجہ اعزاز بن جاتا ہے، یعنی عزت کا ذریعہ بن جاتا ہے، اس سے تعلق رکھنا گویا کہ ایک عزت کی بات ہو جاتی ہے۔ تو کسی بھی چیز کے بنانے میں اور اس کے لیے شہرت حاصل کرنے میں، اس کے لیے مقبولیت اور قبولیت حاصل کرنے میں ایک لمبا عرصہ لگتا ہے اور بہت ساری مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور اپنی جسمانی قوت، جسمانی طاقت کو بھی اس میں لگا دینا پڑتا ہے اور مخالفتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ جب ہم کوئی تعمیر کرنا شروع کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری مخالفتیں بھی کی جاتی ہیں، لوگ اس عمارت کے، اس بنیاد کے خلاف ہو جاتے ہیں، بہت ساری چہمے گوئیاں ہوتی ہیں، تو ان چہمے گوئیوں کو، لوگوں کی باتوں کو سننا پڑتا ہے، اور جو مخالفتیں ہوتی ہیں ان مخالفتوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ جان، مال اور عزت و آبرو کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ کبھی یہ مخالفتیں اس حد تک پہنچ جاتی ہیں کہ اس سے خود کی جان کا خطرہ بھی ہوتا ہے اور عزتیں پامال ہو جاتی ہیں اور آبرو بھی پامال ہو جاتی ہے۔ لوگوں کی خوشامد کی جاتی ہے، یعنی لوگوں کو چاپلوسی کے ڈھانچے میں اور اس کے جال میں پھنسانا پڑتا ہے اور ان کی چاپلوسی بھی کرنی پڑتی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس سے تعلق وجہ اعزاز بن جاتا ہے، یعنی ان تمام چیزوں کو برداشت کر کے جو تعمیر کی جاتی ہے اور جو عمارت بنائی جاتی ہے، جو جماعت بنائی جاتی ہے، جو گروہ بنایا جاتا ہے یا جو تنظیم بنائی جاتی ہے، تو اس سے تعلق رکھنا ایک عزت کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور اس سے تعلق رکھنے والے کو عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ کب؟ جبکہ ان ساری چیزوں کو برداشت کیا جائے اور اس کا اکرام ہوتا ہے۔ یا تو کانٹوں کے بستر تھے یا اب پھولوں کی سیج بچھائی جاتی ہے۔ دوران تعمیر جب عمارت بن رہی تھی، تنظیم بن رہی تھی اور جماعت بن رہی تھی، تو اس وقت تو کانٹوں کا سامنا کیا جا رہا تھا اور اس تعمیر کی راہ میں کانٹے بچھائے جا رہے تھے، مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ لیکن جب تعمیر مکمل ہو گئی، تنظیم اور جماعت اور گروہ مکمل ہو گیا، تو پھر اب نتیجہ یہ ہوا کہ اس سے تعلق رکھنا بھی ایک عزت کا ذریعہ بن گیا، اور اس سے تعلق رکھنے والے کو عزت دی جاتی ہے اور اس کا اکرام کیا جاتا ہے، اور اس کو پھولوں سے استقبال کیا جاتا ہے اور
اس کا بہت سارا اچھا یعنی خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ اس وقت وہ لوگ گزر چکے ہوتے ہیں جنہوں نے اس کو سینچا تھا۔ اب یہ سرمایہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں آتا ہے، اگر انہوں نے اپنے سلف کے راستے کو بھلا دیا، یعنی جنہوں نے اس پر محنت کی اور جن پچھلے لوگوں نے اپنی عزتوں کو، اپنی جانوں کو، اپنے سرمایے کو، اپنی آبرو کو قربان کر کے جو اس تنظیم کو بنایا ہے اور اس سوسائٹی کو بنایا ہے، اس جماعت کو بنایا ہے اور اس عمارت کو بنایا ہے، اگر ان لوگوں کو بھلا دیا تو پھر بہت ہی زیادہ خطرہ موہ لینا پڑتا ہے، اور جو عزت ان سلف کی وجہ سے ملی تھی، ان کی قربانیوں کی وجہ سے ملی تھی، وہ عزت بھی گنوا دینی پڑتی ہے۔ تو اگر انہوں نے اپنے سلف کے راستے کو بھلا دیا، جنہوں نے اس کی تعمیر میں اپنی جان نچھاور کر دی، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، تو قربانی کے بجائے آسانی کا اور اتحاد و یکجہتی کے بجائے اپنی رائے پر اصرار اور اپنے رفقا سے بے نیازی کا طریقہ اختیار کر لیا تو اللہ کی مدد اڑ جاتی ہے۔ سلف نے اپنی قربانی پیش کی تھی، اتحاد کے لیے یہ تعمیر کی تھی، قومی یکجہتی کے لیے اور مذہبی یکجہتی کے لیے یہ تعمیر کی تھی، لوگوں کے افادے کے لیے یہ تعمیر کی تھی، اپنی قربانیاں پیش کی، محنت کی، سرمایہ لگایا، عزت و آبرو کو پامال کیا، جان تک لگا دی اور بہت ہی زیادہ جفاکشی کے ساتھ یہ کام کیا، اور بعد میں آنے والی نسل اگر ان کو یاد نہیں کیا، یعنی انہوں نے بھی اگر قربانیاں نہیں دی، اپنی عزتوں کو داؤ پر نہیں لگا دیا اور اپنی جان کی قربانی اگر پیش نہیں کی، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ کی مدد اڑ جاتی ہے، یعنی جو اللہ کی مدد اس تنظیم پر ہوتی ہے وہ مدد ختم ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو خود اپنا وکیل بنا دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد اجتماعیت کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ جماعت پر اپنی مدد نچھاور کرتے ہیں، اور جہاں لوگ اکثر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں اپنی مدد شامل حال فرما دیتے ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ید اللہ علی الجماعہ، یعنی اللہ کا ہاتھ، اللہ کے ہاتھ سے مراد اللہ کی رحمت، اللہ کی طاقت اور اللہ کی قوت، اللہ کی مدد، یہ ساری چیزیں جماعت پر ہوتی ہیں۔ اور یہ حدیث جو ابھی پیش کی گئی ید اللہ علی الجماعہ، یہ سنن نسائی شریف کی حدیث ہے اور حدیث نمبر ہے 4020۔ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو ایک مثال دے کر واضح فرمایا کہ بکریوں کا ریوڑ اگر ایک ساتھ چلتا رہے تو کمزور و نازک جانور ہونے کے باوجود اس کی حفاظت ہوتی ہے، یعنی بکریوں کا ریوڑ ہے تو اگر یہ بکریوں کا ریوڑ میں سب ایک ساتھ مل کر، ساری بکریاں مل کر ایک ساتھ چلتی ہیں تو ان کے کمزور ہونے کے باوجود، ہم سب جانتے ہیں کہ بکری ایک کمزور جانور ہے، نازک جانور ہے، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی جنس کے جانور سے ہٹ کر کسی اور سے لڑ سکے، اتنی طاقت اس کے اندر نہیں ہوتی۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جانور کو بہت ہی کمزور اور نازک بنایا ہے، تو یہ جانور اتنا کمزور اور نازک ہونے کے باوجود اگر اپنا ریوڑ بنا کر چلتا ہے تو پھر اس کی حفاظت ہوتی ہے، اور اگر کوئی بکری ریوڑ سے بچھڑ جائے تو بھیڑیا اس کو اپنا شکار بنا لیتا ہے۔ تو جو بھیڑیا ہوتا ہے وہ بھیڑیا بکری پر حملہ کرتا ہے کب؟ جبکہ وہ اپنے ریوڑ کو چھوڑ کر بچھڑ جائے، الگ ہو جائے، جدا ہو جائے، اپنے ریوڑ کو اور اپنی جماعت کو چھوڑ دے، اپنے گروہ کو چھوڑ دے، تو پھر بھیڑیا اس کو اپنا شکار بنا لیتا ہے اور اپنے جال میں اس کو پھانس لیتا ہے۔ یہ بھی حدیث سنن ابی داؤد میں بیان کی گئی ہے اور اس حدیث کا نمبر ہے 547 547۔ بھیڑیا ایک تشبیہ ہے، یعنی بھیڑیے کے ذریعے اور بھیڑیے کے نام کے ذریعے یہاں پر ایک مثال دی گئی ہے، تشبیہ دی گئی ہے، کس سے؟ ملاحظہ فرمائے، یعنی ایک باہری طاقت جو اسلام سے ہٹ کر یا کسی بھی مذہب سے ہٹ کر ہوتی ہے اس کو بھیڑیے سے یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اسلام کا دشمن ہو، یعنی ایک باہری طاقت جو اسلام کا دشمن ہو، وہ افراد ملت کو اپنا شکار بنا لیتا ہے۔ جب ملت کے سارے لوگ
ایک ساتھ چلتے ہیں، ایک جماعت بنا کر چلتے ہیں، تو پھر ان پر کوئی باہری جماعت اور باہری طاقت ان پر حملہ نہیں کر سکتی اور ان کو اپنا شکار نہیں بنا سکتی۔ لیکن اگر کوئی ملت کا فرد اپنی ملت سے جدا ہو جاتا ہے، اپنی ملت سے بچھڑ جاتا ہے، الگ ہوتا ہے، تو پھر باہری طاقتیں یعنی اس ملت سے ہٹ کر جو طاقتیں ہیں وہ اس کو اپنا شکار بنا لیتی ہیں۔ افراد کو شکار کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ اس کو آلۂ کار بنا لیا جائے، یعنی ملت سے بچھڑنے والے کو اپنے ہی کام کا ایک ذریعہ بنایا جائے، اپنے کام کو پہنچانے کا ایک ذریعہ بنا لیا جائے۔ امت محمدیہ کی تاریخ پر نظر ڈالیے تو امت کے کھلے ہوئے دشمنوں سے اس درجہ نقصان نہیں پہنچا جتنا نقصان ان دشمنوں سے پہنچا جو حقیقت میں بھیڑیے تھے، لیکن انہوں نے بکریوں کی کھال پہن رکھی تھی۔ یہ ایک سازش پر مبنی عمل ہوتا ہے، یعنی کسی بھی جماعت کو اگر نقصان پہنچتا ہے اور کوئی بھی جماعت، کوئی بھی ملت تباہ اور برباد ہوتی ہے، تو اگرچہ کہ باہری طاقتوں کا اثر اور باہری طاقتوں کی سازشیں اور باہری طاقتوں کی خلاف ورزیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں ملت کو خراب کرنے میں، لیکن کوئی بھی قوم اور کوئی بھی ملت جب پسپا ہوتی ہے، برباد اور تباہ ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو اس کا سبب وہ لوگ نہیں ہوتے جو ملت سے ہٹ کر ہیں، جو ملت سے بالکل بے دخل ہیں، بلکہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ملت ہی کے ہوتے ہیں، یا پھر ملت کے نہیں ہوتے مگر ملت کا بن کر ملت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ اس مثال میں پیش کیا جا رہا ہے کہ بکریوں کا ریوڑ ہو اور ایک طرف بھیڑیا ہو، تو بھیڑیا بکریوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اپنا شکار نہیں بنا سکتا، کیونکہ ساری بکریاں یہ جانتی ہیں کہ یہ بھیڑیا ہے، ہمارا دشمن ہے، اور جہاں تک ہو سکے اس بھیڑیے سے وہ بچ کر نکل جاتی ہیں اور نکلنا چاہتی ہیں اور اس کی کوشش بھی کرتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی بھیڑیا بکری ہی کی کھال پہن کر، بکری کی مشابہت اختیار کر کے، بکری کی صورت اختیار کر کے، بکری کی شکل اختیار کر کے بکریوں کے ریوڑ میں گھس جاتا ہے، بکریوں کی جماعت میں گھس جاتا ہے، تو بکریاں اب پہچان نہیں پاتی کہ بکری کون سی ہے اور بھیڑیا کون سا ہے۔ تو اس طرح بھیڑیا جو بکری کی شکل میں آ کر اس جماعت میں گھس جاتا ہے بکریوں کی، وہ اس بکریوں کی جماعت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو اسی طرح امت محمدیہ کو جو نقصان پہنچا وہ باہری طاقتوں سے تو پہنچا ہی ہے، لیکن باہری طاقتوں سے اور باہری جماعتوں سے اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا کہ خود اس امت محمدیہ میں پائے جانے والے نام نہاد مسلمانوں کے ذریعے پہنچا ہے۔ لیکن انہوں نے بکریوں کی کھال پہن رکھی تھی، یہ ایک سازش پر مبنی عمل ہوتا ہے۔ کچھ لوگ تو واقعی اپنے مفادات کے لیے سوچ سمجھ کر دشمن کے آلۂ کار بنتے ہیں، یعنی اپنے فائدے کے لیے وہ دشمن کا ساتھ دیتے ہیں اور دشمن کے آلۂ کار بن جاتے ہیں۔ اور بڑی تعداد ان لوگوں کی ہوتی ہے جو سادہ لوحی یعنی بالکل سادہ ذہن کے ہوتے ہیں اور ان کے ذہنوں میں کوئی سازشی کام درکار نہیں ہوتا، جو سادہ لوحی اور بے شعوری میں اس سازش کے آلۂ کار بن جاتے ہیں، یعنی اپنے بھولے پن کی وجہ سے اور اپنے سادہ لوحی کی وجہ سے وہ دشمنوں کے آلۂ کار بن جاتے ہیں۔ ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں، اس طرح اپنے بھولے پن کی وجہ سے ان کا شکار بن جاتے ہیں۔ تو جو سادہ لوحی اور بے شعوری میں اس سازش کے آلۂ کار بن جاتے ہیں، حالانکہ وہ مخلص ہوتے ہیں، یعنی ان کے دل میں یہ بات نہیں ہوتی کہ اس ملت کو نقصان پہنچایا جائے، اس قوم کو نقصان پہنچایا جائے، ان کے دل میں یہ بات تو ہوتی ہی نہیں، لیکن وہ اتنے بھولے ہوتے ہیں کہ باہری جماعتیں یعنی جو جماعتیں اس ملت سے ہٹ کر ہیں وہ ان کو اپنا آلۂ کار بنا لیتی ہیں، ان کو غلط راستے پر ڈالنے کے لیے ان کے مذہبی جذبات کا استحصال کیا جاتا ہے، یعنی ان کے جو مذہبی جذبات ہوتے ہیں ان مخلص اور بھولے لوگوں کے، ان کا استحصال کیا جاتا ہے اور ان کو استعمال کیا جاتا ہے ان کے مذہبی جذبات کو،
حتی الامکان جہاں تک ہو سکے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ انہیں باور کرایا جاتا ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو وہ حق کو نافذ کرنے اور باطل کو ختم کرنے کی کوشش ہے، یعنی ان کو اعلی کار بنا کر یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم تم سے جو کام کروا رہے ہیں اور ہم آپ سے جو کام کروا رہے ہیں وہ حق کو ثابت کرنے کے لیے اور باطل کو ختم کرنے کے لیے ہے، لیکن حقیقت میں ان کا یہ عمل باطل کو تقویت پہنچاتا ہے۔ یعنی جو مخلص لوگ ہوتے ہیں اور بھولے ہوتے ہیں، ان کا یہ عمل اگرچہ کہ ان کو یہ معلوم ہے کہ میں حق کی موافقت کر رہا ہوں اور حق کے راستے میں ہوں اور باطل کو ختم کرنے کے لیے ہوں، لیکن اس کے باوجود حق کو ختم کیا جاتا ہے اور باطل کو تقویت مل جاتی ہے اور حق و سچائی کو کمزور کر دیتا ہے۔ اس کی ایک واضح مثال داعش ہے۔ آج کل جو فرقہ خود کو مسلمان بتا کر لوگوں کو مارنا اور اسی طرح بہت زیادہ جس کا چرچا آج ساری دنیا میں چل رہا ہے، یہی منافقوں میں سے ایک منافق جماعت داعش ہے، جن کا خون بہایا جا رہا ہے وہ بھی مسلمان ہیں، اور جو لوگ خون بہا رہے ہیں یا بہانے میں شامل ہیں وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یعنی جو لوگ مارے جا رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، اور جو لوگ مار رہے ہیں، جو لوگ قتل کر رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں اور اسی طرح اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور بمقابلہ دوسرے مسلمانوں کے بظاہر اسلام پر زیادہ کاربند نظر آتے ہیں۔ یعنی عام طور پر مسلمان کی جو حالت ہے اس حالت سے زیادہ اچھی اس مسلمان کی ہے جو خون بہا رہا ہے، جو ایک مسلمان کو قتل کر رہا ہے، اس مسلمان کی حالت عام مسلمان سے زیادہ اچھی ہے، یعنی وہ اسلام کا پابند زیادہ نظر آتا ہے۔ لیکن یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ وہ ان دشمنان اسلام کے اعلی کار ہیں جو چاہتے ہیں کہ مسلمان برادر کشی میں مبتلا ہو جائیں تاکہ اختلاف و انتشار ان کو کمزور سے کمزور تر کر دے اور اسلام کی شبیہ کو خراب کرنا آسان ہو جائے۔ تاکہ اس اختلاف و انتشار ان کو کمزور سے کمزور تر کر دے اور اسلام کی شبیہ کو خراب کرنا آسان ہو جائے۔ یعنی جو لوگ خون بہا رہے ہیں وہ لوگ بھی مسلمان ہیں اور جن کا خون بہایا جا رہا ہے وہ لوگ بھی مسلمان ہیں، لیکن جو لوگ خون بہا رہے ہیں مسلمان ہیں تو ان کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ شاید وہ مخلص ہوں گے اور بھولے بھالے ہوں گے، لیکن ان کے بھولے پن کی وجہ سے اور ان کی سادہ لوحی کی وجہ سے ان کو استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ دنیا کو یہ معلوم ہو کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کر رہا ہے، صرف اس لیے تاکہ اسلام کو بلند کیا جائے۔ تو اس طرح کی وہ پھوٹ ڈال رہے ہیں۔ غور کیا جائے تو یہ سلسلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہی شروع ہو چکا تھا۔ مدینہ منورہ میں ایک عمارت مسجد کے نام سے بنائی گئی تاکہ وہاں بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی جائیں۔ اگر قرآن مجید نے اس سازش سے پردہ نہ اٹھا دیا ہوتا تو یقیناً سیدھے سادھے مسلمان اس کو دین کی ایک خدمت ہی تصور کرتے اور وہاں ان کی آمد و رفت شروع ہو جاتی، لیکن قرآن نے اس کو مسجد ضرار قرار دے کر منہدم کرنے کا حکم دیا۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو بات ابھی آپ کے سامنے بتائی گئی اس کی طرف اشارہ ہے، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ، یعنی مسجد ضرار کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا تقم فیہ ابدا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مسجد میں کبھی قیام مت کیجئے، آپ اس مسجد میں مت ٹھہریے۔ کیوں؟ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، یعنی جو مسجد پہلے ہی دن سے تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی ہے وہ مسجد زیادہ بہتر ہے اس مسجد سے جس کی بنیاد صرف مسلمانوں کے درمیان، مومنوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو اس مسجد سے بہتر ہے کہ آپ اس مسجد میں قیام کریں اور اس مسجد میں ٹھہریں، اس مسجد میں نماز پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اور دینی کام انجام دیں۔
جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے. تو لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے اور بتلا دیا کہ جو مسجد ضرار کافروں نے بنائی تھی وہ کیوں تھا؟ تفریقا بین المؤمنین، مومنوں کے درمیان فرقہ بندی بنانے کے لیے، مومنوں کے درمیان تفریقہ ڈالنے کے لیے اور آپس میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، اختلاف اور انتشار پیدا کرنے کے لیے یہ بنیادی طور پر ایک مسجد ضرار بنائی گئی تھی. تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس میں مت ٹھہریے، اس میں قیام مت کیجیے. تو اسی طرح جس طرح کافروں نے، منافقوں نے مسجد ضرار کو بنا کر مومنوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی ایک سازش رچی تھی مسجد کے نام پر، تو اسی طرح آج داعش کے نام پر مسلمانوں کا استعمال کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کی صورت اختیار کر کے، مسلمانوں کی شکل اختیار کر کے خود مسلمانوں کے درمیان فرقہ بندیاں پیدا کرنے کے لیے، مسلمانوں کے درمیان تفریقہ ڈالنے کے لیے، اختلاف و انتشار، دشمنی، عداوت اور پھوٹ ڈالنے کے لیے داعش کا استعمال کیا جا رہا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے بے بنیاد تہمت لگائی، جیسا کہ سورہ نور میں اس کی ساری تفصیلات آئی ہیں، اور انہوں نے اس جھوٹ کو ٹھیک اسی طرح پھیلایا جیسے آج کل میڈیا جھوٹ کو سچ بنانے کی فکر کرتا ہے. اس بات سے بھی ہم بخوبی واقف ہیں کہ ایک جھوٹ ہے جس کو میڈیا اتنا زیادہ پھیلا دیتا ہے اور اس کی اتنی زیادہ نشر و اشاعت کر دیتا ہے کہ سننے والے اور دیکھنے والے اس کو سچ سمجھ بیٹھتے ہیں، اتنی زیادہ اس کی اشاعت ہوتی ہے. تو اسی طرح منافقین نے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو ام المؤمنین ہے ان پر تہمت لگائی اور اتنا زیادہ پھیلا دیا اور اتنا زیادہ اس خبر کو عام کر دیا کہ بعض صحابہ نے بھی اس خبر کو سچ سمجھا. آخر کچھ سادہ لوح جھوٹ کو سچ آخر کچھ سادہ لوح سیدھے سادے مسلمان بھی اس سازش کا شکار ہو گئے، یعنی صحابہ بھی کچھ اس میں شامل ہو گئے. یہاں تک کہ جب بعض مخلص مسلمانوں نے اس فتنے کے سرچشمہ عبداللہ بن ابی کو قتل کر دینے کا ارادہ کیا تو اندیشہ پیدا ہو گیا کہ کہیں اوس و خزرج کی لڑائی نہ بھڑک اٹھے. یعنی اوس و خزرج کی بہت بڑی لڑائی تھی، یہ دونوں قبیلے بہت ہی زیادہ آپسی دشمنی کا شکار تھے اور ان دونوں کی لڑائی بہت ہی زیادہ مشہور تھی. تو اس لیے عبداللہ بن ابی کو قتل نہیں کیا گیا، کیونکہ عبداللہ بن ابی سردار تھا منافقوں کا اور اسی نے اس سازش کو رچا تھا اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی. اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں ہے، حدیث نمبر 2661. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی براءت کا صاف صاف اعلان نہ ہو جاتا تو یہ اسلام کی دعوتی کوششوں کے لیے ایک زبردست دھکا ثابت ہوتا ہے. یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح پہلی مرتبہ منافقوں کی پہلی سازش مسجد ضرار کا بھانڈا پھوڑ دیا اور ان کی سازشوں کو اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے لا دیا اور سارے ہی مسلمانوں کے سامنے لا کر یہ بتلا دیا کہ جو مسجد بنائی گئی ہے وہ خود تمہارے درمیان افتراق و انتشار پیدا کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، اس طرح جب پہلی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگاہ کر دیا تو دوسری مرتبہ بھی جب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی گئی تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت ہی بڑا بہتان ہے، بہت بڑی تہمت ہے. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالتفصیل سورہ نور کے اندر بتلا دیا کہ جتنی سازشیں رچی گئیں، جو تہمتیں لگائی گئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، یہ ساری کی ساری بے جا اور بے محل تھی اور یہ تہمت لگانے والے بہت ہی بڑے گنہگار ہیں. پھر عہد صحابہ میں دیکھیے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے جو قربانیاں دی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مدح فرمائی، یعنی اس کی تعریف فرمائی. اتنی قربانیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کی تعریف فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں ان کے نکاح میں رہی، اس سے زیادہ مدح سرائی کی حد اور کیا ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قربانیوں کو دیکھ کر اپنی خوشی کا اظہار فرما کر اپنی دو صاحبزادیاں ان کے نکاح میں دے دیں۔ ایک ہی بات دیگر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں ان کے نکاح میں رہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قبیلے کی غالب اکثریت فتح مکہ تک اسلام کی مخالفت میں پیش رہی اور غزوہ احد اور غزوہ خندق کی قیادت کی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے قبیلے کی فکری رجحان اور عملی رویے کے برخلاف بالکل ابتداء میں اسلام قبول کر لیا اور اسلام کے راستے میں مشقتیں اٹھائی، تکلیفیں برداشت کی اور اپنی آسائشوں کو بھول گئے۔ اپنے عہد خلافت میں جمع قرآن مجید کی خدمت انجام دی، یعنی قرآن مجید کو جمع کرنے کی خدمت انجام دی، اور سارا قرآن کریم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہی جمع کیا گیا۔ لیکن ان سب کے باوجود ایک یہودی عبداللہ ابن سبا نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، یعنی خود کو مسلمان پیش کر کے اور اپنے آپ کو مسلمان بتلاتا ہوا، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، اسلام کا پوشاک پہن کر، اسلام کا لباس پہن کر ایسی سازش رچی جو خلیفہ مظلوم کی شہادت کا باعث بن گئی، جو خلیفہ ثالث یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ذریعہ بن گیا۔ اس کا پوشاک پہننا اور اسلام کا لبادہ اوڑھنا، اگر وہ ایک دشمن بن کر آتا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اور دشمن نہ بنتے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نہ ہوتی، مسلمان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن نہ بنتے، ان کے ذہنوں میں غلط فہمیاں نہ آتی۔ کب؟ اگر یہ عبداللہ بن سبا اگر دشمن کی شکل میں آتا، بھیڑیے کی شکل میں آتا، تو پھر حضرت عثمان غنی اور تمام صحابہ، تمام مسلمان جتنے مسلمان تھے، سب کے سب چوکنا رہتے اور معلوم ہوتا کہ عبداللہ ابن سبا ایک کافر ہے، ایک منافق ہے، ایک بھیڑیا ہے، ایک دشمن ہے، معلوم ہوتا۔ لیکن عبداللہ ابن سبا نے خود کو اسلام کے لبادے میں ڈھانک دیا اور اپنے آپ کو مسلمان پیش کر کے علامتی مسلمان بن کر اور اسلام کی ساری علامتیں اپنے اندر ڈال کر ظاہر کر کے مسلمانوں کے اندر گھس گیا، مسلمانوں کی ملت میں اور ان کی جماعت میں گھس کر اختلاف و انتشار پیدا کر دیا، یہاں تک کہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذریعہ اور باعث بن گیا۔ اور بہت سے سیدھے سادے مسلمان اور اکابر صحابہ کی اولاد بھی اس سازش کا شکار ہوئے، اور انہوں نے سب کچھ یہ سمجھ کر کیا کہ نعوذ باللہ یہ ظالم حکمران کے خلاف جد و جہد ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس وقت ایک تاریخی بات ارشاد فرمائی، یعنی اس یہودی کو پہچان کر اور اس کی سازشوں کو دیکھ کر اور اسلام پسند لوگوں کے ذہنوں میں یعنی مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات دیکھ کر کہ وہ میرے یعنی خلیفہ ثالث کے داماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے ہیں، یہ دیکھ کر یہ ایک تاریخی بات ارشاد فرمائی جو طبقات کبریٰ میں جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 71 پر لکھی ہوئی ہے۔ فواللہ، اللہ کی قسم، لئن قتلتمونی لا تتحابون بعدی ابدا، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی قسم کھا کر یعنی یقینی طور پر تاکید کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی اور کہا کہ لئن قتلتمونی لا تتحابون بعدی ابدا، اگر تم مجھے قتل کرو گے تو پھر کبھی آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ یہودیوں کی اور بالخصوص عبداللہ ابن سبا کی یہ سب سے پہلی سازش تھی جس میں وہ کامیاب ہو رہا تھا۔ اگر حضرت عثمان غنی کو شہید کیا جاتا اور وہ کامیاب ہو بھی گیا، لیکن اس کے کامیاب ہونے سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم مجھے قتل کرو گے تو لا تتحابون بعدی ابدا، کبھی تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں کر پاؤ گے، ولا تصلون بعدی جميعا ابدا، اور دوسری بات یاد رکھو کہ اگر تم مجھے آج قتل کرو گے تو تم کبھی ایک ساتھ مل کر جمع ہو کر نماز نہیں پڑھو گے، یعنی تمہارے درمیان بھی اختلاف پیدا ہو جائے گا، تمہارے درمیان بھی وہ پھوٹ ڈال دے گا۔
وَلَا تُقَاتِلُونَ بَعْدِي عَدُوًّا جَمِيعًا أَبَدًا. اور بہترین بات جو سب سے آخر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ اگر تم آج مجھے قتل کرو گے، خلیفہ کو، داماد رسول کو قتل کرو گے صرف غلط فہمیوں کی وجہ سے، اور جو شکوک و شبہات تمہارے ذہنوں میں ڈال دیے گئے ہیں، ان وجوہات سے اگر تم آج مجھے قتل کرو گے تو یاد رکھو آج کے بعد تم کبھی اپنے دشمن کو نہیں قتل کرو گے. آج کے بعد تم کبھی اپنے دشمن کو پہچان کر اس کا قتل نہیں کرو گے، اسے مارو گے نہیں، کیونکہ آج ہی تم نے اپنے دشمن کو نہیں پہچانا اور اپنے رہبر کو نہیں پہچانا، تو اپنے رہبر کے ختم ہونے کے بعد، اپنے رہبر کو قتل کرنے کے بعد اپنے دشمن کو کیسے پہچان پاؤ گے؟ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت سے پہلے کہا. افسوس اور 100 بار افسوس کہ آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اس بد دعا کو سر کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے. یعنی بالکل یہ بات 100% ہمارے سامنے موجود ہے کہ جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا اسی طرح آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج مسلمان کا دشمن بنا ہوا ہے، اور مسلمانوں ہی کی بعض جماعتیں مسلمانوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہی ہے، جو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ لا تصلون بعدی جمیعاً ابدا، یعنی میرے بعد تم کبھی ایک ساتھ ہو کر نماز نہیں پڑھ سکو گے. آج یہ اختلاف ہم دیکھ رہے ہیں، اور اسی طرح ہمارے اندر آج یہ ہمت اور قوت اور طاقت نہیں ہے کہ ہم ہمارے دشمن کو قتل کریں، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہی نہیں کہ ہم دشمن کو پہچان لیں. جیسا کہ صحابہ نے اور دوسرے مسلمانوں نے عبداللہ ابن سبا کو نہیں پہچانا تھا، آج ہمارے اندر بھی یہی کمی آ گئی ہے، یہی کمزوری آ گئی ہے کہ ہم اپنے دشمن کو نہیں پہچان پا رہے ہیں. اس لیے نہ دشمن کو قتل کر سک رہے ہیں، اور نہ ہی آپس میں مل کر نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور نہ ہی اپنے رہبر کی ہم فکر کر رہے ہیں، اور نہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آ رہے ہیں. مسلمانوں کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں، یعنی اختلاف بڑھ گیا ہے، یہاں تک کہ جو لوگ اسٹیج پر اتحاد و اتفاق کی باتیں کرتے ہیں وہی اسٹیج سے نیچے اترنے کے بعد اپنے متبعین کو، یعنی ان کی پیروی کرنے والوں کو نفرت پر اکساتے ہیں. یعنی یہ کہتے ہیں کہ اس سے نہ ملنا اور اس سے دور رہنا، اس سے بات نہ کرنا. یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو خود اتحاد کی بات کرتے ہیں اور لوگوں کو متحد ہونے کی بات کرتے ہیں، مسلمانوں کو متحد کرنے کی بات کرتے ہیں. یہ ایسے لوگ بھی اسٹیج سے اترنے کے بعد نفرت پھیلاتے ہیں. ہماری نمازیں ایک مسجد میں نہیں ہوتی، ہر فرقے کی الگ الگ مسجدیں ہیں جن میں ان کے سوا دوسرے لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے. دشمن سامنے کھڑا ہے لیکن ہمارا اختلاف ہے کہ کم ہی نہیں ہوتا، چاہے جائے کہ ہم مل جل کر ان کا مقابلہ کریں. یعنی خود ہم آپس میں متحد نہیں ہو پا رہے ہیں، خود آپس میں ایک دوسرے سے محبت سے نہیں پیش آ رہے ہیں، تو ہم مل جل کر آپس میں متحد ہو کر دشمن سے کیسے مقابلہ کر سکیں گے؟ یہ ایک ایسی سازش تھی جس نے مستقبل کی تاریخ پر نہایت افسوسناک اثر ڈالا. مسلمان 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے، اور نہ صرف یہ واقعہ بالآخر خلافت راشدہ کے ختم ہونے کا سبب بنا، یعنی اسی عبداللہ ابن سبا کی ڈالی ہوئی بیج کے نتیجے میں خلافت راشدہ کے اختتام کا ذریعہ بنا، اور خلافت راشدہ بالکل ختم ہو کر رہ گئی. یہ ایک ایسی سازش تھی جس نے مستقبل کی تاریخ پر نہایت افسوسناک اثر ڈالا. مسلمان 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے، اور نہ صرف یہ واقعہ ہوا بلکہ بالآخر خلافت راشدہ کے ختم ہونے کا سبب بنا، بلکہ مستقبل میں مذہبی قیادت اور سیاسی قیادت بھی الگ الگ ہو گئی. یعنی مذہبی قیادت الگ ہو گئی، سیاسی قیادت الگ ہو گئی. حالانکہ مذہب اور سیاست دونوں ایک چیز ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیاست کی ہے، اور قیادت کو ایک ساتھ رکھا ہے. قیادت ہی سیادت ہے اور سیادت ہی قیادت ہے، یعنی دونوں کو الگ الگ نہیں کیا. لیکن آج سیاست جیسے ہی ہمارے ذہنوں میں آتی ہے وہ ایک برا نظریہ ہمارے ذہنوں کو پیش کرتی ہے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست فرمائی، اور سیاست بیت المال کھول کر لوگوں کی مدد کی، لوگوں کا تعاون کیا، غریبوں کی مدد کی، کمزوروں کو قوت دی، کمزوروں کو طاقت دی. یہی سیاست ہے. سیاست یہ نہیں کہ ہم اسٹیج پر جھوٹے دعوے کر دیں اور بعد میں پھر ہم اپنا کام کریں. سیاست یہ نہیں ہے. سیاست جھوٹی بات
اور جھوٹا وعدہ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ سیادت اور سیاست لوگوں کی کمزوریوں کو دور کرنا اور لوگوں کی غربت کو دور کرنا، یہی سیاست ہے جو اسلام نے بتلائی۔ تو مذہبی قیادت اور سیاسی قیادت بھی الگ الگ ہو گئی، اور صدیوں ایک ایسا بادشاہی نظام پروان چڑھتا رہا جو زیادہ تر دینی اقدار سے خالی ہی رہتا تھا۔ پھر عہد صحابہ میں ہی ایک وقت ایسا آیا کہ توقع قائم ہو گئی تھی کہ خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ عنہ اور شام کے فرمان روا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صلح ہو جائے گی۔ یعنی یہ بھی غلط فہمیوں کا نتیجہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ دونوں کے دونوں صحابی ہیں، ان دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھی جو عبداللہ ابن سبا کی ڈالی ہوئی بیج کا نتیجہ تھا۔ جی اوپر جو بات آئی کہ ایک بادشاہی دور چلا، تو بادشاہی دور میں جو سلطنت چلی، اس سلطنت میں جو سلطان ہوتا تھا، جو بادشاہ ہوتا تھا، وہ صرف نظام چلاتا تھا۔ یعنی جس طرح آج ایک حاکم ہوتا ہے، ایک حکمران ہوتا ہے، اس طرح بادشاہ ہوا کرتا تھا، اور مذہبی قائد الگ ہوتا تھا اور حکمران الگ ہوتا تھا، یہ بادشاہی دور میں۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تک، یعنی عبداللہ ابن سبا کی وہ جو اس نے جو بیج ڈالی ہے نفرت پھیلانے کی، وہاں تک حکمران بھی ایک، قائد بھی ایک، اور سیاست کرنے والا بھی ایک، اور سیادت کرنے والا یعنی رہبری کرنے والا بھی ایک، آقا بھی ایک، مالک بھی ایک۔ جیسا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں ہر چیز حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جا کر پہنچتی تھی۔ اگر کسی کا مذہبی مسئلہ ہوتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے۔ اگر کسی کا گھریلو مسئلہ ہوتا، یعنی کہ کوئی ضرورت کا مسئلہ درپیش ہوتا، تو وہ بھی حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آپ کے دربار میں پیش ہوتا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے دور کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور آیا، اس وقت بھی قائد بھی ایک تھا اور سیادت کرنے والا بھی ایک تھا۔ سارے لوگ اپنے مذہبی ضروریات اور اسی طرح اپنے معاشرتی ضروریات سب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دربار میں پیش کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلیفہ تھے، تو ان کے دور میں بھی ساری ضروریتیں، چاہے وہ مذہبی ہو، چاہے سیاسی ہو، چاہے اپنی معاشرتی ضرورتیں ہوں، ساری کی ساری ضرورتیں ایک ہی حاکم، ایک ہی قائد، ایک ہی خلیفہ پورا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ یہ دور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا، اور وہاں تک ایک ہی خلیفہ تھا اور ایک ہی حاکم تھا جو ساری ضرورتیں پوری کیا کرتا تھا۔ لیکن عبداللہ ابن سبا نے، جیسا کہ ابھی بات تفصیل سے گزری، عبداللہ ابن سبا نے جب نفرت کی ہوا پھیلائی، نفرت کی فضا پھیلائی، تو وہاں سے بادشاہی نظام چلا۔ لیکن پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بات ایسی سمجھ میں آئی، ایک ایسی فضا چلی کہ جب سمجھ میں آ رہا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے درمیان ایک کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے نفرت اور اسی طرح علیحدگی، نفرت تو نہیں کہا جا سکتا کیونکہ دونوں بھی صحابی ہیں، نفرت تو نہیں تھی لیکن علیحدگی ہو گئی تھی، علیحدگی، لیکن دونوں دینی بھائی تھے، دونوں دینی بھائی تھے، لیکن سیاسی طور پر وہ الگ ہو گئے تھے۔ تو ایک ایسا وقت آیا کہ یہ سمجھا جانے لگا کہ اب دونوں مل کر ایک ہو جائیں گے۔ تو وہی بات یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ پھر عہد صحابہ میں ہی ایک وقت ایسا آیا کہ توقع قائم ہو گئی تھی، یعنی ایک امید ایسی پیدا ہو گئی تھی کہ خلیفہ راشد حضرت علی اور شام کے فرمان روا حضرت معاویہ کے درمیان صلح ہو جائے گی، لیکن کچھ عجمی نژاد لوگوں کی سازشوں سے، یعنی جو لوگ عرب کے نہیں تھے، عجم کے تھے اور عرب میں آ کر بس رہے تھے، تو ان لوگوں کی سازشوں سے یہ صلح پھر بکھر کر رہ گئی، اور ایک ایسا گروہ پیدا ہو گیا جو ایک ایسی جماعت پیدا ہو گئی جو ایک مستقل اعتقادی مکتب فکر بن کر
فکر بن گیا اور ہمیشہ کے لیے امت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ دشمنان اسلام نے ہمیشہ اس تقسیم سے فائدہ اٹھایا اور آج بھی اٹھا رہے ہیں۔ کس تقسیم کا فائدہ؟ کہ مسلمان فرقوں میں تقسیم ہو جائے، مسلمان جماعتوں میں تقسیم ہو جائے، اور اسی طرح مسلمان سیاسی اعتبار سے الگ ہو جائیں، مذہبی اعتبار سے الگ ہو جائیں۔ اس سازش کو رچا کر عبداللہ ابن سبا نے جو بیج ڈالی تھی، اسی بیج کا پودا بڑھ کر بڑا ہو کر یہ پھل دے رہا ہے کہ آج مسلمان دوسرے مسلمان کو مسلمان نہیں کہتا، بلکہ برجستہ ایک دوسرے مسلمان کو جو اس کے مذہبی خیالات سے الگ ہے اور اس کے اعتقادی خیالات سے الگ ہے، اس کو کافر گردان رہا ہے، جبکہ خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کافر کو بھی کافر مت کہو، چہ جائے کہ ہم کسی مسلمان کو کافر کہہ دیں، یعنی کافر کو ہم کافر کہنے کا حق نہیں بنتا، کیونکہ ہم اس کے دل کی بات نہیں جانتے کہ کیا اس کے دل میں اللہ رب العزت کی تعلیمات ہیں یا پھر کسی اور کی تعلیمات ہیں۔ ایک مرتبہ جنگ کے وقت میں، جیسا کہ واقعہ بہت ہی مشہور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی اور صحابی جنگ کے دوران ایک کافر کو قتل کرنے کے لیے اپنی تلوار اٹھا چکے تھے، اور اس کافر نے برجستہ اپنی زبان سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، یعنی اس نے کلمہ پڑھ دیا اور یہ کہا کہ میں مسلمان ہوں، اب تک کافر تھا اب میں مسلمان ہوں۔ یہ اس نے ان صحابی کی اٹھی ہوئی تلوار کو دیکھ کر کہا، لیکن ان صحابی نے اس کو قتل کر دیا، یہ سوچ کر کہ اس نے تلوار کے ڈر سے، تلوار کے خوف سے اور اس کے مرنے کے خوف سے اس نے کلمہ پڑھا ہے۔ لیکن جب یہ بات حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار میں پہنچی اور آپ نے اس کو سنا تو فرمایا کہ کیا تم نے اس کے دل کے اندر دیکھ لیا تھا کہ وہ کافر ہے یا مسلمان ہے؟ جب وہ اپنی زبان سے کہہ رہا تھا اور اپنی زبان سے گواہی دے رہا تھا توحید کی اور میری رسالت کی گواہی دے رہا تھا، تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم اس کو چھوڑ دیتے۔ تو ایک کافر جب اپنی زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے جبکہ اس کے دل کی بات ہمیں نہیں معلوم ہے، تو ایسے انسان کو کافر کہنے سے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں روکا ہے اور ہمیں بچایا ہے، منع کیا ہے کافر کو کافر کہنے سے، تو چہ جائے کہ ہم کسی مسلمان کو مسلمان کافر کہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ یہ منافقین اور یہ اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والے آج کامیاب ہو رہے ہیں۔ پھر تاریخ کے ہر موڑ پر مسلمانوں کے زوال اور ہزیمت کا بنیادی سبب یہی بنا کہ مسلمانوں کا ایک گروہ دشمنوں کا اعلی کار بن گیا۔ تاتاریوں کی ہاتھ بغداد کی اینٹ سے اینٹ بچ گئی۔ تاتاریوں نے بھی بہت بڑی جنگ کی اور مسلمانوں کو چن چن کر مارا، یہاں تک کہ نام پوچھ پوچھ کر مسلمانوں کو مارنے لگے، اور اتنا کمزور کر دیا مسلمانوں کو، اور مسلمانوں کی طاقت و قوت کو اتنا تخت و تاراج کر دیا، تباہ و تاراج کر دیا کہ مسلمانوں کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ بھاگ سکیں۔ اور تاریخ میں یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی تاتاری کے سامنے سے گزرتا، بلکہ تاتاری مرد نہیں، تاتاری عورت کے سامنے سے بھی اگر گزرتا، اگر وہ عورت پوچھتی کہ تو کون ہے، تو وہ مسلمان بتلا دیتا کہ میں مسلمان ہوں، تو وہ عورت کہتی کہ یہی کھڑا رہ، میں گھر میں جاؤں گی اور تلوار لا کر تیری گردن اڑا دوں گی۔ تو مسلمان کی اس وقت یہ مجال نہیں تھی کہ وہ بھاگ جائے، اتنا کمزور کر دیا تھا مسلمان کو۔ تو وہ عورت اپنے گھر جاتی اور اپنی تلوار لا کر پھر اس کی گردن اڑاتی، یعنی اس کو قتل کر دیتی۔ اتنا کمزور کر دیا تھا تاتاریوں نے مسلمانوں کو بکھیر کر، مسلمانوں کے اندر اختلاف پیدا کر کے۔ تو وہی کہا جا رہا ہے کہ تاتاریوں کے ہاتھوں سے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بچ گئی اور خلافت عباسی کا محل زمین بوس ہو گیا، زمین کے اندر چلا گیا، یعنی اس کا کوئی نشانی باقی نہیں رہا۔ پھر عثمانی ترکوں نے 500 سال سے زیادہ اسلامی مقدسات اور عالم اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کی، لیکن بعض عرب اور ترک ضمیر فروشوں نے، یعنی اپنے زمین کو بیچنے والوں نے اور تھوڑے سے مال کے لیے، تھوڑے سے سرمایہ کے لیے، تھوڑی سی قیمت کے لیے اپنے عقیدے کو، اپنے مذہب کو بیچنے والوں نے وطنی تعصب کے جھنڈے بلند کیے، یعنی وطن کے اعتبار سے جو تعصب اپنے دل میں بھرنا چاہیے تھا انہوں نے بھر لیا، اور سادہ لوح عرب اور ترک مسلمانوں کا جم غفیر ان کے ساتھ ہو گیا۔
یعنی وطن پرستی کا زہر پھیلا کر، وطن پرستی کا زہر پھیلا کر اور یہ کہہ کر کہ اصل ہم وطن تو ہم ہیں، یعنی وطن ہمارا ہے اور وطن کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، ترکیوں کے دل میں وطن کی محبت نہیں ہے، یہ لوگ یہاں یعنی اہل عرب نہیں ہیں۔ تو اس طرح کا زہر پھیلا کر انہوں نے بھی تعصبیت، تشدد کا زہر پھیلایا اور تعصب کا جھنڈا بلند کر دیا۔ تو عرب اور ترک کے جو سادہ لوح یعنی بھولے بھالے مسلمان تھے، ان مسلمانوں کا جم غفیر ان کے ساتھ ہو گیا، کیونکہ بھولے بھالے لوگ مسلمان تھے۔ آخر خلافت عثمانیہ کا چراغ بجھ گیا اور مسلمانوں کی وحدت کی ایک علامت جو اعداء اسلام کی آنکھوں میں چبھتی تھی، یعنی جو مسلمانوں کی ایک علامت تھی، مسلمانوں کا جو شعار تھا، وہ ختم ہونے لگی۔ خود ہمارے ملک ہندوستان کی تاریخ بھی یہی رہی ہے کہ قریب ساری مسلم حکومتیں مسلمانوں میں پائے جانے والے ایک منافق گروہ یعنی ایک منافق جماعت اور عام مسلمانوں کے ان کے جھنڈے نیچے جمع ہو جانے کی وجہ سے ختم ہو گئی، اور یہ سب کچھ ان لوگوں کے اشارے پر ہوا جو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن تھے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، یعنی اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس امت کو نقصان پہنچانے کی سازش ہمیشہ دشمنان اسلام کی طرف سے ہوتی رہی ہے۔ انہوں نے ہمیشہ اس کے لیے مسلمانوں ہی کی صفوں میں گھسے ہوئے لوگوں کا استعمال کیا ہے، یعنی جس طرح یہ بات بھی پہلے بتائی گئی مثال کے طور پر کہ جب تک بھیڑیا اپنی شکل میں ہوتا ہے اس وقت تک بکریاں اس بھیڑیے سے محفوظ ہوتی ہیں، اور جب بھیڑیا بکری کی شکل اختیار کر کے بکری کی کھال پہن کر بکریوں میں گھس جاتا ہے تو پھر بکریوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ اسی طرح جب تک ہمارے دشمن بن کر رہے اور کھلے دشمن بن کر رہے تو اس وقت تک مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، لیکن دشمن نے ایک اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا اور اسلامی پوشاک پہن لی، اسلام کی علامتیں اپنے اندر ظاہر کرنے لگے، تو اسی وقت سے مسلمانوں کو نقصان پہنچنے لگا اور اسلام کمزور ہونے لگا۔ اور اس صفائی سے کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے ایک کار ثواب اور دین خدمت سمجھ کر وہ حرکتیں کی، یعنی مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں کی گئیں اس طور پر سازشیں کی گئی کہ مسلمان بھی اس سازش میں شریک ہو کر یہ سمجھتا تھا کہ اس سازش میں شامل ہونا میرے لیے ثواب کا کام ہے۔ اس طرح انہوں نے کی اور دینی خدمت سمجھ کر وہ حرکتیں کی جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والی اور اسلام کو کمزور کرنے والی تھیں۔ جو لوگ دینی کاموں کو انجام دیتے ہیں اور اچھے جذبے سے انجام دیتے ہیں، انہیں مطمئن نہ ہو جانا چاہیے کہ انہیں ان کی دینداری کی وجہ سے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، یعنی اس طرح بھی مطمئن اور پرسکون نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ڈاکو اسی گھر میں ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے جس میں دولت ہو۔ کسی فقیر انسان کے گھر میں کبھی ڈاکہ نہیں ڈالا جاتا اور کسی فقیر کا آدمی کبھی چوری کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی، چوری اور ڈاکہ وہیں ڈالا جاتا ہے جہاں دولت ہو۔ اسی طرح دشمنان اسلام کی طرف سے ہمیشہ اسی گروہ کو شکار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو اسلام سے گہری وابستگی رکھتا ہو۔ دوسرے لوگوں کے بارے میں شیطان سوچتا ہے کہ یہ تو پہلے ہی سے ہمارا کام کر رہا ہے، اس لیے ان کے کام میں خلل ڈالنے کی ضرورت نہیں، یعنی ان کے کام میں کوئی دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دینی اداروں، درسگاہوں اور جماعتوں کو ہمیشہ اس پہلو سے اپنا جائزہ لیتے رہنا اور چوکنا رہنا چاہیے۔ بر صغیر میں اگر پچھلے 3 دہوں کی تاریخ دیکھی جائے تو بعض بڑی بڑی درسگاہوں کے ٹکڑے ہو گئے، بعض بہت ہی فعال تنظیمیں یعنی جو متحرک تنظیمیں تھیں، جو بہت زیادہ چستی سے کام کر رہی تھی، وہ تنظیمیں بھی تقسیم کا شکار ہو گئیں۔ اس کے نتیجے میں ان کا وقار و اعتبار متاثر ہوا۔ مسلمانوں کی معتبر ترین شخصیتیں یعنی بہت ہی زیادہ قابل اعتماد جو لوگ تھے، ان کو مسلمانوں کی وحدت کی علامت سمجھا جاتا تھا، بے وزن ہو گئی، یعنی ان کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہونے لگا۔ اس بکھراؤ نے کام کو متاثر کیا، مسلمانوں کی آپسی محبت نفرت میں بدل گئی، مسلم مخالف طاقتوں پر جو بھرم قائم تھا وہ ختم ہو گیا اور انہیں اس اختلاف سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملا۔ اس لیے ہمیں ضرور اپنے زوال و نقصان کی اس تاریخ سے سبق لینا چاہیے جو مریض اپنی بیماری کو جاننے اور اس کا علاج کرنے کے لیے تیار نہ ہو وہ کبھی صحت یاب نہیں ہو سکتا۔ اس بیمار سے بڑھ کر کوئی کم نصیب نہیں جو خود اپنی بیماری کا احساس نہ کر سکے۔
اداروں، تنظیموں اور اجتماعی کاموں میں اختلافات کیوں پیدا ہوتے ہیں، ان پر گہرائی کے ساتھ غور کرنے اور آپ اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ سیاست سے وابستہ تنظیموں میں زیادہ تر سیاسی مفادات اختلافات کی بنیاد بنتے ہیں۔ جو ادارے تجارتی نوعیت کے ہیں ان میں معاشی مفادات یعنی معاشی، معاشرتی اور اسی طرح کاروباری جو فائدے ہیں ان کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے۔ لیکن مذہبی اداروں، تنظیموں اور جماعتوں میں بنیادی طور پر دو باتیں اختلاف کا سبب بنتی ہیں۔ پہلی وجہ، پہلا سبب یہ ہے کہ عہدہ و جاہ کی طلب، یعنی پوسٹ اور اسی طرح اپنے منصب کی طلب۔ دوسرے، اپنی رائے پر اصرار۔ کتنی ہی دینی درسگاہیں ہیں جہاں صدر، سیکریٹری، یہاں تک کہ شیخ الحدیث کے لیے بھی جھگڑے ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے اصحاب علم یعنی علم والے بڑے بڑے لوگ اور صاحب فضل جن کے اندر بہت ہی زیادہ کمالات ہوتے ہیں، علم ہوتا ہے، بزرگی ہوتی ہے، ایسے لوگ بھی اپنے منصب کے لیے، اپنے عہدے کے لیے لڑائیاں کرتے ہیں اور اپنی رائے پر مصر رہتے ہیں، یعنی اصرار کرتے ہیں کہ مجھے یہ عہدہ دیا جائے، مجھے یہ منصب دیا جائے، مجھے شیخ الحدیث بنایا جائے اور مجھے بڑی بڑی کتابیں پڑھانے کے لیے دی جائیں، یا مجھے نظامت دے دی جائے، یا مجھے صدر مدرس بنایا جائے۔ اس طرح کے مطالبے کرتے ہیں، اور اصحاب علم فضل کھلے طور پر مطالبہ کرتے ہیں کہ مجھے بخاری شریف پڑھانے کا موقع دیا جائے، حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ بخاری شریف پڑھانے ہی سے نجات متعلق ہو۔ اگر کوئی شخص نورانی قاعدہ اور قاعدہ بغدادی اخلاص کے ساتھ پڑھائے تو عجب نہیں کہ قیامت کے دن جنت میں جانے والے خوش نصیب قافلے میں وہ آگے ہو، یعنی قاعدہ پڑھانے والا جنت میں جانے والے قافلے میں سب سے آگے ہو اس کے اخلاص کی وجہ سے، اور بخاری پڑھانے والے بے چینی اور اضطراب کے ساتھ یعنی خوف کے ساتھ اپنی باری کے منتظر ہوں، یعنی وہ ابھی جنت میں نہ جائیں بلکہ ابھی اس کا انتظار کر رہے ہوں کہ مجھے جنت میں کب جانا ہے۔ یہی بات دینی تنظیموں کی قیادت کے بارے میں کہی جا سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی تنظیم یا جماعت کے سربراہ بننے یا اس کی منتظمہ کے رکن بننے میں خصوصی اجر و ثواب ہو، یعنی ایسا کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے، یا کبھی ہمارے اسلامی اعمال میں، افعال میں یہ نہیں بتایا گیا کہ اگر آپ کسی تنظیم کے رکن بنیں گے، اس کے ممبر بنیں گے اور اس کی ذمہ داری سنبھالیں گے تو آپ کو اس کا اجر و ثواب دیا جائے گا۔ اجر و ثواب کے زیادہ مستحق تو وہ گمنام لوگ ہیں، یعنی جو مشہور نہیں ہیں، وہ گمنام لوگ ہیں جو گرد کارواں کی طرح پیچھے رہتے ہیں، یعنی ایک دھول کی طرح۔ جب ایک کارواں، ایک قافلہ، ایک قبیلہ چلتا ہے، ایک جماعت چلتی ہے تو اس کے پیچھے ایک دھول ہوتی ہے، تو اس دھول کی طرح تو اجر و ثواب کے زیادہ مستحق تو وہ گمنام لوگ ہیں جو گرد کارواں کی طرح پیچھے رہتے ہیں، لیکن اللہ کی رضا کے جذبے سے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، نہ شہرت اور نہ ناموری کے طلبگار ہیں، اور نہ کسی صلے کے خواستگار ہیں، یعنی کوئی صلہ بھی نہیں چاہتے وہ لوگ۔ دینی کاموں سے وابستہ لوگوں میں اس جذبے کو پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہیں سمجھنا چاہیے کہ عمارت کی اساس یعنی عمارت کی بنیاد ان گنبدوں اور میناروں پر نہیں ہوتی جو دور سے نظر آتے ہیں، بلکہ ان بنیادوں پر ہوتی ہے۔ دینی کاموں سے وابستہ لوگوں میں اس جذبے کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ انہیں سمجھنا چاہیے کہ عمارت کی بنیاد ان گنبدوں اور میناروں پر نہیں ہوتی جو دور سے نظر آتے ہیں، بلکہ ان بنیادوں پر ہوتی ہے جو زمین میں دفن ہوتی ہیں اور جن کو کوئی دیکھ نہیں پاتا۔ دینی کام کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بنیاد کا پتھر بنانے کی کوشش کریں، یعنی ہمیں اس بات کے سمجھنے کی زیادہ ضرورت ہے کہ جو گنبد ہم دیکھتے ہیں، جو بلند مینار ہم دیکھتے ہیں، یہ ان عمارتوں کے ٹھہرنے کی بنیاد نہیں بنتے، اور نہ ان عمارتوں کا اصل مقصد اور اصل مغز ہوتا ہے، بلکہ ان گنبدوں کا اور اسی طرح ان میناروں کا جو اصل مقصد ہوتا ہے اور وہ جن چیزوں پر کھڑی ہوئی ہیں وہ اس کی بنیاد ہے جو زمین میں دفن ہوئی ہے، جو اپنے آپ کو نیچے ڈالی ہوئی ہے اور جو اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر رہی ہے۔ تو ایسی چیزیں ان بلند عمارتوں کو اپنے اندر اور اپنے بل بوتے پر کھڑا کر کے رکھی ہوئی ہیں، ان گنبدوں کو اپنی طاقت پر کھڑی ہوئی رکھی ہیں۔
تو دینی کام کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بنیاد کا پتھر بنانے کی کوشش کریں۔ اس جذبے پر قابو پانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہدے کی طلب سے منع فرمایا، یعنی ہر انسان کو چاہیے کہ وہ کبھی عہدہ نہ طلب کریں، چاہے دینی کام میں ہو یا دنیاوی کام میں ہو، چاہے حکمران بننے کی لائن ہو یا سیاستدان بننے کی لائن ہو، کوئی بھی لائن یا کوئی بھی صف اور کوئی بھی شعبہ ہو، اپنے آپ کو کسی بھی عہدے کے لیے پیش نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عہدے کی طلب سے منع فرمایا، یہاں تک کہ ارشاد ہوا کہ جو شخص کسی عہدے کا طالب ہو اسے وہ عہدہ نہ دیا جائے۔ خلفائے راشدین کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ ان میں سے کسی نے بھی عہدہ طلب نہیں کیا، بلکہ مسلمانوں نے ان کو اپنا سربراہ منتخب کیا، اپنا رہبر اور اپنا سردار منتخب کیا، اپنا بڑا اور اپنا قائد منتخب کیا مسلمانوں نے، اور خود نے، کسی صحابی نے، کسی خلیفہ نے اور کسی قائد اسلام نے اپنے آپ کو رہبر بنا کر پیش نہیں کیا، اور کسی نے اس رہبری کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ مسلمانوں نے ان کو اپنا سربراہ منتخب کیا۔ اس لیے اللہ کی نصرت ان کے ہم رکاب رہی، یعنی ان کے ساتھ رہی اللہ کی مدد۔ بعد کو پوری امت میں فتنے کا دور شروع ہوا، خاندانی بادشاہتیں قائم ہوئیں، لوگ عہدے طلب کرنے لگے، یعنی خاندانی طور پر لوگ اپنا عہدہ طلب کرنے لگے۔ اگر کوئی بادشاہ ہے تو بادشاہ کے ختم ہونے کے بعد بادشاہ کے بیٹے نے اپنے نسل کے اعتبار سے اور بادشاہ کا بیٹا ہونے کی وجہ سے بادشاہی طلب کی۔ اگر بیٹا نہ رہا تو مرنے والے بادشاہ کے بھائی نے اپنی بادشاہت کو قائم کیا۔ تو اس طرح نسل در نسل بادشاہتیں قائم ہوئیں، یہاں تک کہ اس کے لیے قتل و قتال تک کی نوبت آنے لگی۔ یعنی بیٹا بادشاہت کے نشے میں اتنا چور ہو گیا کہ وہ بادشاہت طلب کرنے کے لیے اور بادشاہت کو اختیار کرنے کے لیے اور بادشاہ بننے کے لیے خود اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ تو پھر مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ کی مدد روٹھ گئی، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد دور ہو گئی، اور آہستہ آہستہ وہ عزت و سربلندی کی چوٹی سے ذلت و نکبت کی پستی میں جا گرے، یعنی ذلیل اور خاکستر ہو کر رہ گئے۔ اسلام کا تصور یہ ہے کہ عہدہ و منصب اعزاز کی چیز نہیں ہے، یعنی اسلام نے عہدے اور منصب کو کبھی عزت کی چیز نہیں سمجھا۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی مسلمان یا کوئی بھی انسان کسی عہدے پر فائز ہے تو اس کی عزت کی جائے، وہ معزز ہو گیا، وہ عزت والا ہو گیا، ایسا اسلام نے کبھی تصور یہ نہیں کیا، بلکہ یہ ذمہ داری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص اپنے اپنے دائرے میں ذمہ دار ہے، اور اپنی ذمہ داری میں آنے والے لوگوں کے بارے میں جواب دہ بھی ہے، یعنی جواب دینے والا بھی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، یعنی جس کو جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر بادشاہ ہے تو اپنی رعایا کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا کہ تو نے اپنی رعایا کے حقوق ادا کیے یا نہیں۔ اگر استاد ہے تو اس کے شاگردوں کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا، کیونکہ استاد اپنے شاگردوں کا حکیم ہے اور شاگردوں کا ذمہ دار ہے اور شاگردوں کا امین ہے، ان کی تعلیم کا امین ہے، امانت دار ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ کیا تو نے ان کی تعلیم کا حق ادا کیا یا نہیں، ان کی تربیت اور اخلاق و عادات کا حق ادا کیا یا نہیں، اس سے بھی پوچھا جائے گا۔ یہاں تک کہ اگر شوہر نے اپنے حقوق ادا نہیں کیے، بیوی کے حقوق ادا نہیں کیے، باپ نے اپنے بچوں کے حقوق ادا نہیں کیے، تو ان سے بھی پوچھا جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ذمہ داریاں عائد کی ہیں۔ تو جو شخص ایک رہبر ہے اور جو بھی شخص حاکم ہے اور ذمہ دار ہے تو اس پر ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان ذمہ داریوں کے بارے میں اس سے پوچھے گا۔ اور جیسا کہ کہا بھی گیا ہے کہ سید القوم خادمہم، یعنی قوم کا جو سردار ہوتا ہے، ملت کا جو بڑا آدمی ہوتا ہے، وہ بڑا نہیں ہے بلکہ خادمہم، ان کا خادم ہے، ان کا نوکر ہے، ان کا غلام ہے، ان کا کام کرنے کے لیے ان کو بٹھایا گیا ہے۔ تو منصب کا پایا جانا اور کسی انسان کا عہدے پر ہونا، منصب پر فائز ہو جانا، یہ عزت کی بات نہیں ہے بلکہ ذمہ داری کو نبھانے کی بات ہے۔ یہ احساس ذمہ داری جتنا بڑھے گا عہدوں کی طلب کم ہوگی
اور اگر اسے اعزاز سمجھا جائے گا یعنی عزت کی چیز سمجھی جائے گی عہدے کو اور منصب کو تو عہدوں کی پیاس بڑھے گی، اور چونکہ عہدے محدود ہیں یعنی عہدے زیادہ نہیں ہیں، بہت ہی کم ہیں، محدود ہیں، اس کی ایک حد ہے، تو اس لیے ٹکراؤ پیدا ہوگا۔ اور اگر نظر کام پر رہے گی تو چونکہ کام کا میدان وسیع ہے یعنی کام کرنے کا میدان بہت بڑا ہے، مختلف طرح کے کام ہیں، اس لیے اس میں شامل ہونے والوں کی کثرت تقویت کا باعث ہوگی نہ کہ ٹکراؤ ہوگا۔ دوسرا سبب یہ ہے جی، اس لیے اس میں شامل ہونے والوں کی کثرت تقویت کا باعث ہوگی نہ کہ ٹکراؤ کا، یعنی اگر عہدے زیادہ نہ ہوں، عہدہ ایک ہو اور اگر عہدے کی پیاس نہ ہوگی یعنی کسی کے اندر عہدہ طلب کرنے کا جذبہ نہ ہوگا تو عہدے کم پائے جائیں گے، اور صاحب عہدہ یعنی ذمہ دار، رہبر، قائد، سردار ایک ہوگا، اور کام مختلف کام ہوں گے تو مختلف کاموں کو وہ مختلف رعایا میں تقسیم کر دے گا، لوگ زیادہ ہوں گے تو طاقت کے ساتھ کام ہوگا اور ہر کام مکمل ہوگا، ہر کام مکمل ہوگا۔ اگر عہدے کی پیاس ہوگی، عہدہ طلب کرنے کا جذبہ ہوگا تو پھر ٹکراؤ ہوگا۔ ٹکراؤ اس طرح ہوگا کہ اب جب کہ عہدے کی پیاس ہے تو اس سردار سے ہٹ کر جس کے اندر عہدے کی پیاس ہے وہ یہ چاہے گا کہ یہ تو سردار ہے لیکن ایک اور شعبہ بنا کر، ایک اور قسم بنا کر میں اس کا سردار بن جاؤں گا۔ مثلا ایک سردار ہے، ایک عہدے پر فائز ہے جو سیاسی کاموں کو انجام دیتا ہے، یا سیاسی کاموں کو بھی انجام دیتا ہے، مذہبی کاموں کو بھی انجام دیتا ہے، تو ان چیزوں کو انجام دے رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جو عہدے کو چاہتا ہے، اس کو عہدہ چاہیے، ایسا شخص ہے، تو اب وہ کہے گا کہ مذہبی کام آپ کیجئے اور سیاسی کام میں کروں گا، یا پھر سیاسی کام آپ کریے، مذہبی کام میں کروں گا، یا پھر لوگوں کی معاشرتی نظام کو آپ چلائیے اور ان کے عیالی نظام کو یعنی ان کی جو گھریلو ضرورتیں ہیں ان کے کاموں کا نظام میں چلاؤں گا۔ تو اس طرح عہدے بھی تقسیم ہو جائیں گے، اور جب عہدے تقسیم ہو جائیں گے تو لوگ بھی اس میں کم ہو جائیں گے۔ لوگ کس طرح کم ہوں گے؟ اب جو پہلے سردار تھا اس کے لوگ کم ہو جائیں گے، دوسرے شعبے میں تقسیم ہو جائیں گے، اور جب دوسرے شعبے میں لوگ آ گئے تو پھر اس کے بھی لوگ کم ہیں، کیونکہ جب اکثریت تھی، لوگ زیادہ تھے تو قوت زیادہ تھی، طاقت زیادہ تھی، اسی کو اکثریتی تقویت کہتے ہیں۔ تو جب لوگ زیادہ ہوں گے اور کام بھی جتنے تھے اتنے ہی رہیں گے تو کام اچھا ہوگا، مکمل ہوگا، ایک نظام کے ساتھ ہوگا۔ اور جب عہدے مختلف ہو جائیں، لوگ مختلف ہو جائیں اور صاحب عہدہ یعنی سردار بھی مختلف ہو جائیں تو پھر کام بگڑ جاتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے، دوسرا سبب یہ ہے کہ عام طور پر لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ قربانی کے دو ہی محل ہیں، ایک جان، دوسرے مال، یعنی قربانی اگر دینی ہے تو صرف یا تو انسان اپنی جان کی قربانی دے سکتا ہے یا پھر اپنے مال کی قربانی دے سکتا ہے، یہ سمجھتے ہیں لوگ۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ قربانی کی ایک اور قسم ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے رائے کی قربانی، یعنی اپنی رائے پیش کرنا۔ ہمارے ذہن میں کوئی بات ہے جو ہم کہنا چاہتے ہیں، لیکن مصلحت اگر اس میں ہے کہ اگر ہم اپنی رائے پیش نہ کریں، جو رائے قائم کی جا رہی ہے لوگوں کے لیے وہی صحیح ہے، اور ہم اپنی رائے کو بچا کر رکھیں تو یہ بھی ایک قربانی ہے۔ اکثر ملی اختلافات یعنی ملت میں جو اختلافات ہوتے ہیں وہ اکثر ملی اختلافات کو حل کرنے میں اس قربانی کا بہت اہم رول ہوتا ہے۔ بعض لوگ اپنے نقطۂ نظر پر اس درجہ اصرار کرنے لگتے ہیں، یعنی اپنا جو نظریہ ہوتا ہے، اپنی جو رائے ہوتی ہے وہ منوانے کے لیے، اس پر عمل کروانے کے لیے اتنے مصر ہو جاتے ہیں اور اتنا اصرار کرتے ہیں کہ جب تک اس پر عمل کروا نہیں دیتے اس وقت تک اس پر اصرار کرتے ہیں کہ اس پر کام کرنا چاہیے، میری یہ رائے ہے، میرا یہ نقطۂ نظریہ ہے، اس پر کام کیجئے، اس کام میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کام میں فائدہ ہے، تو یہ منوانے میں لگ جاتے ہیں۔ تو اصل
اس منوانے سے دور رہنا، اپنی رائے کو پیش کرنے سے دور رہنا، یہ بہت بڑی قربانی ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر اختلافات، اکثر و بیشتر لڑائیاں، تنازع، جھگڑے اسی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس درجہ اصرار کرنے لگتے ہیں کہ دوسرے نقطۂ نظر کو سننا ہی نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ فیصلہ ہماری ہی رائے پر ہونا چاہیے۔ یہ انداز فکر دین کے مزاج کے بالکل خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع پر اپنی رائے کے مقابلے اپنے رفقا کے مشورے کو ترجیح دی۔ اس سلسلے میں غزوہ احد کا واقعہ مشہور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی کہ مدینے میں رہ کر دشمنوں کا مقابلہ کیا جائے۔ غزوہ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سید الانبیاء ہے، سید الاولین والآخرین ہے، جو دنیا کے ہی نہیں بلکہ آخرت کے بھی سردار ہیں، سردار نے اپنی رائے کو دور رکھ دیا، سردار نے اپنی رائے کو مرجوح قرار دیتے ہوئے، یعنی اپنی رائے کو نیچے رکھ کر اپنے صحابہ کی رائے کو اختیار کیا۔ تو مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی کہ مدینے میں رہ کر دشمنوں کا مقابلہ کیا جائے۔ کچھ نوجوان صحابہ جو جذبہ جہاد سے سرشار تھے، یعنی ان کے اندر جہاد کا جذبہ بہت ہی زیادہ تھا، انہوں نے اس کو بزدلی خیال کرتے ہوئے رائے دی، یعنی مدینے میں رہ کر مقابلہ کرنا ایک بزدلی کا نشان ہے، بزدلی کی علامت ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے کہا کہ باہر نکل کر دشمنوں کے حملے کا جواب دیا جائے، مدینے میں رہ کر دشمنوں کا جواب نہ دیا جائے، ان سے مقابلہ نہ کیا جائے، بلکہ باہر نکل کر حملہ کیا جائے۔ انہوں نے کسی حد تک اس پر اصرار بھی کیا، یعنی نوجوانوں نے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے قبول کر لی، یعنی مدینے سے باہر نکل کر حملے کا جواب دینے کی رائے یہ قبول کر لی۔ بعد کے حالات نے ثابت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اکابر صحابہ کی رائے ہی درست تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رائے پیش کی تھی وہی رائے صحیح ثابت ہوئی، اور بڑے صحابہ نے جن کی رائے بھی یہی تھی کہ مدینے میں رہ کر مقابلہ کیا جائے وہ بھی صحیح ثابت ہوئی، اور جو نوجوان انہوں نے یہ کہا کہ مدینے کے باہر نکل کر جواب دیا جائے، دفاعی کارروائی کی جائے، یہ صحیح ثابت نہیں ہوئی۔ لیکن یہاں پر بتانا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے رائے پر اصرار نہ کرتے ہوئے دوسروں کی رائے پر عمل کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس بات کو اپنی زبان پر نہیں لائے، یعنی جبکہ آپ کی رائے صحیح ثابت ہوئی لیکن اس رائے پر عمل نہیں کیا، تو پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ بتلایا بھی نہیں کہ دیکھو تمہاری رائے پر عمل کیا گیا تو نتیجہ دوسرا ہوا، اور اگر میری رائے پر عمل کیا جاتا تو نتیجہ اور اچھا ہوتا۔ تو یہ بات بھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی، اور نہیں فرمایا کہ فلاں حضرات کی رائے پر عمل کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کو اس قدر جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ خلفائے راشدین اور بالخصوص حضرت عمر نے کئی مواقع پر اپنے رفقا کی رائے سن کر ان فیصلوں کو بدل دیا جو وہ کر چکے تھے۔ اس لیے کبھی بھی اپنی رائے پر ایسا اصرار یعنی ایسا زبردستی کرنا کہ گویا اسی میں خیر و بہتری ہو، یعنی اسی میں بھلائی ہے، نہ گھریلو معاملات میں درست ہے اور نہ اجتماعی معاملات میں، یعنی اپنے ملی اعتبار سے جہاں پر بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہو تو ایسے مسئلے میں بھی اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ تو اکثر و بیشتر اپنی رائے پر اصرار ہی کی وجہ سے اجتماعی کاموں میں ٹوٹ پھوٹ پیدا ہوتی ہے اور یہی انتشار کا سبب بنتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو باہری فتنے ہیں، جو باہری سازشیں ہیں ان کو سمجھیں، اور اپنے ملت کے اندر جو ایک ملی انسان بن کر، اپنا بھائی بن کر اور مارے آستین یعنی آستین کا سانپ بن کر جو ہمیں ڈس رہا ہے ہم اس کو پہچانیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی ہم منصب کا اور عہدے کا مطالبہ نہ کریں، اور اپنی رائے پر کبھی ہم اصرار نہ کریں۔ جو رائے دوسرے دے رہے ہیں جس میں خیر معلوم ہو اس رائے کو قبول کر لینا چاہیے، اور اپنی رائے کی قربانی پیش کر دینی چاہیے، اور دوسروں کو جہاں تک ہو سکے جو عہدے کے قابل ہیں، منصب کے قابل ہیں، ان کو عہدے پر بٹھانا چاہیے، اور ان کے تحت جو ہم
ہم سے ہو سکتا ہے وہ اچھا کام کرنا چاہیے. بس اللہ تبارک. اور یہ تھی ہماری پہلی قسط. انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے دوسری قسط بھی پیش کر دیں گے جلد سے جلد. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان کہی ہوئی اور سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے. عہدہ اور منصب کے مطالبے سے ہم سب کو دور رکھے اور آپسی اختلافات و انتشارات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.